السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد آج حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش خدمت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کتاب الانبیاء کے ابواب بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت ایوب کا واقعہ یعنی وہ حدیثیں، وہ چاپٹر ایک ساتھ لائے ہیں. تو ترتیب کے اعتبار سے امام بخاری علیہ الرحمہ کی حدیث کی کتاب اور دیگر اردو کی معتبر کتابوں میں یہی فہرست ہے، تو اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو چنا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل چلی تو اس میں تقریباً 4-5ویں پشتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام آتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام اگر قرآن مجید میں ان کا ذکر دیکھیں گے تو قرآن کی 4 سورتوں میں حضرت ایوب کا ذکر ہوا ہے. 2 سورتوں میں صرف نام آیا ہے، 2 سورتوں کے اندر صرف نام کا ذکر ہے. باقی 2 سورتوں میں ایک 3-4 آیتوں میں بات ختم کر دی گئی ہے. بالکل مختصر واقعہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا 3-4 آیتوں میں ہے. تفاسیر میں، حدیث کی کتابوں میں تھوڑا پھیلا کے بات بتائی گئی، لیکن ذکر تو صرف 4 سورتوں میں مختصر سا ملتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. اور اس میں بھی خاص بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، قوم والوں پر ایمان کے سلسلے میں کیا باتیں، یہ ساری تفصیلات نہیں ہیں. بس ان کی کچھ پرسنل جو زندگی ہے وہ زندگی سے کچھ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں کہ وہ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، کتنے لوگ ایمان لائے، پھر عذاب کیا آیا، یہ ساری باتیں نہیں ہیں. بس قرآن نے ان کو یاد کیا، ان کا ذکر کیا تو اتنا ہی ذکر کیا. کتنا؟ چلیے پہلے 2 سورتوں میں ان کا ذکر ہے. پہلا سورہ ہے سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 80 پر 3، 80 پر 4 اور 80 پر 5. اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ذکر یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہہ کر؟ انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، تکلیف نے مجھے ٹچ کیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. یہاں سے ہی واقعہ شروع ہے ایوب علیہ السلام کا، ورنہ اس سے پہلے یہ سورہ انبیاء کی بات ہے، سورہ نمبر 21. اس سے پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں اللہ نے صرف ان کا نام لیا، نام ذکر کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جب اللہ نے ان کا ذکر کیا تو ان کی یہ دعا بتائی گئی. یہ دعا کی وجہ کیا تھی تو تفسیر میں ہمیں باتیں ملتی ہیں. کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے طریقے سے آزمایا. کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی شروع کی جو زندگی تھی بڑی خوشحالی کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد، بیویاں، اولاد سے نوازا. اولاد اور ان کی اپنی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا. اس زمانے میں سواری کے طور پر جو جانور استعمال کرتے تھے، جانوروں کے ریوڑ ان کے پاس رہا کرتے تھے، جانور مویشیوں کو. اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دھن دولت کی کوئی کمی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. تو بڑے ناز و نعم میں پلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد زندگی انہیں نوازی. شروع میں
پھر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا تو ان کے صبر کا امتحان لیا، تو پھر ویسی ہی آزمائش ہوئی۔ کیسی آزمائش؟ اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات ان پر کیے، ایک ایک کر کے وہ انعامات چھین لیے گئے ان سے، ایک ایک کر کے۔ مطلب بیٹے انتقال ہوتے گئے، 1 2 3، پھر بیویاں، اور اس کے بعد یہ آل و اولاد کا چھن جانا ہی ایک غم ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھن دولت سے نوازا، وہ دھن دولت بھی جاتی رہی، ختم ہو گئی، لٹ گئی، نقصان میں آ گئے پورا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ چھین لیا، نہ اولاد خاندان رہا اور نہ ہی ان کی اپنی دولت رہی۔ اور یہ 2 چیزیں انسان کے پاس سے چلی جائے تو بھلا بتائیں کہ کوئی دوست بنائے گا؟ کوئی نہیں، کوئی قریب بھی نہیں رہے گا۔ دولت تھی اور آل و اولاد آباد تھے، سب قریبی تھے۔ اب جیسے ہی آزمائش کے دن شروع ہوئے، ایک ایک کرتے لوگ ان سے دور ہوتے گئے، ان کے دوست، ان کے خاندان والے، ہاں ان کے اقاربین وغیرہ، سب ایک ایک کر کے دور ہوتے گئے، اور اتنا دور ہوتے گئے کہ لوگوں نے ان کو بہت دور رکھا اپنے سے۔ یہ خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیماری میں مبتلا کیا، بہت کٹھن بیماری، سخت بیماری۔ وہ کیا بیماری ہے؟ بیماری کا نام سب ذکر نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں بھی تفصیل نہیں، لوگوں میں مشہور ہے وہ سب بیماری۔ وہ کیڑے پڑے ایسا، وہ تو جب نیچے گرتے تھے کیڑے تو اٹھا کے ڈال لیتے، سب روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، ایسی کوئی بیماری کا خاص ذکر نہیں ہے۔ ہاں اتنا ذکر ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، پورے طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا ان کو، کہ ان کی جسم کا صرف دل اور زبان یہ صحیح سلامت تھے، چل رہے تھے، باقی کے ہر حصے میں کہیں نہ کہیں تکلیف، بیماری، کچھ نہ کچھ۔ تو جب ایسی حالت آ گئی تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ سوچئے، ایک انسان ہے جس کو اولاد بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، تو اسے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وہ انسان جسے جو شروع کی زندگی میں اولاد دولت سے نوازا گیا، آرام سے رہا ہو، آرام سے کھایا پیا ہو، اس کے بعد یعنی سمجھے کہ ایک زری لائف گزارا ہو، اور اس کے بعد وہ لائف اس سے چھن گئی تو کتنا بڑا غم ہوتا ہے۔ نارمل انسان برداشت کر لیتا ہے بھائی، یعنی کہ جو روزانہ روٹی چاول پہ زندگی گزار لیتا ہے اسے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، جو ایک دم 5 اسٹار ہوٹلوں میں زندگی گزارا ہو، کھایا ہو، اب وہ ایک روڈ پہ آگے تو کیا حالت ہوگی، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی۔ یہ خود ایک مصیبت، آزمائش تھی۔ تو اس سے اوپر کیا ہے کہ انہیں بیماری آئی، اور بیماری کے آنے کے بعد تو بچے کچے لوگ بھی نکل گئے، یہاں تک کہ خود اپنے گھر کے بھی نہیں رہے۔ صرف ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے، جس بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس کٹھن موقع پر بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ برابر ان کی خدمت کرتی رہی، اتنا خدمت کرتی رہی، سبحان اللہ۔ جب ان کے پاس بچی کچی دولت جو بھی تھی خرچ ہو گئی بیماری میں، علاج وغیرہ میں، گھر میں کھانے کا فقر و فاقہ آیا، اتنا بھی کہا گیا کہ بیوی جو ہے دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کاج محنت کر کے اپنے شوہر ایوب علیہ السلام کو پالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں ایسی صبر والی بیویاں؟ سبحان اللہ۔ قرآن ان کی بیوی اور ان کے اس واقعے کو یاد رکھا اور ذکر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس اتنی بیماری میں یہ صبر والی بیوی انہیں ملی۔ تو یہاں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے، کہ جب شوہر آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آباد رکھا ہے، تب تو آپ تعریف کریں گے ہی، لیکن جب شوہر پر تنگی آئے، فخر و فاقہ آئے، تجارت نہ چلے، ایسے موقع پر بھی تانے نہیں دینا ہے، ایسے موقع پر بھی ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ بھائی جب اچھے دنوں میں کھلائے ہیں، برے دنوں میں صبر کر لیں گے تو کیا جائے گا؟ نہیں، ہماری حالت یہ ہوتی ہے گھروں میں لڑائیاں، شکوے، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں،
خوشحالی کے دنوں میں اگر آپ یعنی کہ بیویاں عورتوں کو شوہروں نے کھلایا ہے شکر ادا کیجیے اللہ کا، اور اگر کبھی تنگی اللہ کرے کہ نہ ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے، لیکن کبھی تنگی آئے تو شوہروں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہونا۔ اور جب بیوی صبر کرنے والی ملتی ہے تو ایوب علیہ السلام کا صبر بھی یاد آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں خدمت کرنا، اوپر سے باہر جا کر گھروں میں کام کاج کر کے ان کی خدمت کرنا، بہت بڑا صبر ہونا چاہیے، بہت بڑا صبر ہونا چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی سخت بیماری میں بھی شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور پھر خدمت کرنا۔ تو اس موقع پر حضرت جب اتنی حالت سخت ہو گئی تب انہوں نے یہ دعا کی جس سے میں آیت شروع کیا۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی، رب اے میرے رب، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ دیکھیے کیا الفاظ ہیں دعا کے، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت ہے، کوئی شکایت، اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا، اللہ کیا پورے لوگوں کو چھوڑ کے مجھ ملا تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس اتنا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، یہ بھی نہیں بولے کہ اے اللہ تو نے مجھے تکلیف دی۔ یہ ایک جگہ قرآن میں۔ ایک دوسری جگہ سورہ صاد میں اللہ نے کہا ہاں انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ دیکھیے خوشی بھی تکلیف بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ ادب اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اگر نعمتیں ہیں اللہ نے دیا ہے، اگر تنگی پریشانی آزمائشیں آ رہی تو ہو سکتا ہے شیطان مجھے جو ہے پریشانی میں ڈال کے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ ادب ہے۔ ورنہ خوشی اور غمی دونوں کس کی جانب سے آتی ہیں؟ دونوں اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ لیکن یہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ سکھاتا ہے ادب یہ ہے آپ اچھائی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور جہاں برائی مصیبت ہے تو وہاں شیطان کا ذکر کرو، یا پھر یہ تکلیف نے مجھے چھوا۔ یہ پہلا جملہ دعا کا۔ دوسرا کیا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو رحم کرنے والے میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بس اتنا ہی، اے اللہ مجھے جلدی سے شفا دے، مجھے دور کر دے، کچھ نہیں ہے۔ یعنی مطلب مفسرین نے یہاں ایک اچھی بات یہ بتائی کہ ایوب علیہ السلام کی دعا میں بات ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اللہ اگر مجھے بیمار رکھنا تیری آزمائش ہے، تیرا امتحان ہے اور یہی تیری مرضی ہے تو میں اب بھی صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں بس تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرے اچھی بات ہے، لیکن اگر تیری مرضی اسی میں ہے کہ میں ایسے ہی رہوں، ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی، سالوں سال اللہ نے دی، جب بیماری بھی دی تو وہ بھی ویسے ہی سال رہی۔ کہا گیا کہ تقریباً 18 سال تنگی، فقر و فاقے اور پریشانی کے ایوب علیہ السلام نے برداشت کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 18 سال، اتنا لمبا سفر۔ اس دوران میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی کہ اس دوران میں 18 سال کے بیچ میں وقفے میں بیوی نے آ کر کے جو ہے شوہر سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جو ہے تکلیف، فقر و فاقہ، بیماری کو دور کرے۔ تو ایوب علیہ السلام ایک بہت اچھی بات بولے، بہت اچھی بات بولے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا ہے بات۔ ایوب علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو انعامات دیے، ہاں جو خوشحالی آباد کی جو زندگی اللہ نے دی، اس میں 70 سال بسر کیا۔ بولے تو 70 سال خوشحالی کی زندگی تھی، تو کیا وہ 70 سال کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ایک 70 سال آزمائے تو کیا میں صبر نہیں کروں گا؟ کیا مجھے صبر نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی تو اتنے ہی سال ہوئے ہیں، اگر اللہ نے اتنا ہی آزمایا تو بھی مجھے صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم میرے بھائی؟ ہمیں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو نعمتوں میں اتنا ہمیں کیا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جب تھوڑا پریشانی آ گیا ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کے خلاف شکایتیں کرنے لگتے ہیں، ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر گمراہی میں بھٹکتے ہیں، کبھی وہ درگاہ پہ چلے گئے، کبھی وہ مزار پہ چلے گئے، کہاں کہاں ایمان لٹا دیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ نعمتیں اس کھانے کے بعد یہ جذبہ ہونا ہے ہمارے میں، بھائی اللہ تعالیٰ آپ ہی بولے آپ کا بزنس 5 سال 10 سال اچھا چلا، 1-2 سال ذرا تنگی کہے تو کیا ہوا؟ کہیں کہ صبر کر لیں گے۔ جو اللہ نے 10 سال 20 سال
کھلایا, تجارت میں برکت دیا, اگر اسی اللہ کی جانب سے آزمائش میں 1-2 سال تنگی کے آتے ہیں تو کیا ہوا, صبر کر لے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی بات بتائی. پھر جب دعا کرتے رہے اور قبولیت کا وقت جب آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے ایوب کی دعا کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا, اور حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارکز برجلک, ایوب آپ جہاں ہیں وہاں اپنا پیر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب, آپ کے پیر زمین پہ مارنے کے بعد زمین سے ایک چشمہ نکلے گا, پانی نکلے گا. وہ پانی ٹھنڈا پانی ہے جو ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے. اس پانی کو آپ پینے کے لیے بھی استعمال کیجئے, پیئے, اور اس کے ساتھ آپ اس سے غسل بھی کیجئے, نہائیے. تو پینا اور نہانا, اس میں حکمت یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, پینے کے ذریعے سے اندرونی طور پر پیٹ میں یا جسم کے اندرونی طور پر جو بھی بیماریاں تھیں وہ شفا میں بدل جائیں, اور نہانے سے ظاہری طور پر جو بھی بیماری تھی, داغ دھبے تھے, اس کا جو اثر تھا بیماری کا وہ بھی ختم ہو جائے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا, پیر مارا, چشمہ نکل پڑا. حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرے. غسل کرتے وقت ایک واقعہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا, حدیث نمبر 3390 پر ایک. حضرت ایوب علیہ السلام جب غسل کر رہے تھے تو آسمان سے ٹڈیاں, سونے کی ٹڈیاں, گولڈ کی ٹڈیاں جو ہے گرنے لگیں آسمان سے. تو حدیث کے الفاظ ہیں فجعل یحسی ثوبہ, حضرت ایوب نے اپنے کپڑے کو جو ہے پھیلایا, یعنی وہ ٹڈیوں کو جو سونے کی تھی آسمان سے گر رہی تھی تو اپنا کپڑا جو ہے پھیلا کے اس میں رکھ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایوب, کیا ہم نے تمہیں مالدار غنی نہیں بنایا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا لا غنن لی عن رحمتک, اے اللہ تو نے ضرور مجھے نوازا ہے, لیکن اس کے باوجود میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی اگر دینے کے بعد بھی اگر دے رہا ہے, تیری رحمت سے آ رہا ہے, تو اللہ بس تیری رحمت سے میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت کہا. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہوتا ہے, صبر کا, امتحان کا, اور اس کے بعد اس طریقے سے مکمل شفایاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد قرآن ان کے اس واقعے کو ذکر کرتا ہے, ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انہو کان صابرا. کیسے بندے تھے ایوب, کتنا صبر کرنے والے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا صبر نہیں کیا؟ ہمارے نبی نے کیا صبر نہیں کیا؟ صبر کیا. تقریباً جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے صبر کیا, لیکن ایوب کے صبر کی بات ہی الگ ہے. کیوں؟ اتنی ساری نعمتوں کے آنے کے بعد چھن جانا, ختم ہو جانا, پھر بیماری کا آنا, اس کے باوجود بھی صبر. اور وہ صبر میں بھی زبان سے ایک شکایت کی بات نہیں, تو ان کا صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں نام دے دیا انہو کان صابرا, وہ صبر کرنے والا بندہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے صبر کرنے کا انداز اتنا نرالا لگا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں ایسا نوازا. قرآن یہ کہتا ہے سورہ صاد میں, اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, ہم نے اس کے بعد انہیں جو کچھ اس سے پہلے دیا تھا اس سے دگنا دیا, اس سے ڈبل دیا. جو کچھ اللہ پہلے دیے تھے نا بیماری سے پہلے, تو جتنی اولاد دولت پہلے تھی اس سے دگنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہ صبر کا بدلہ ہے. صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا بولتے ہیں نا, ایسا میٹھا ہوتا ہے. صبر آدمی کرتا ہے لیکن بھائی ایسے میں نہیں ہوتا ہے. یہ صبر اتنا آسان نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا 18 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا, کیسے دن کٹے ہوں گے, کیسی راتیں کٹی ہوں گی, اور سبحان اللہ وہ بیوی کا عالم کیا ہوگا. قرآن کے اندر ایک اور بات آتی ہے بیوی کے تعلق سے. بیماری کے دنوں میں کچھ انبن ہوئی, یعنی کہ کچھ حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں آئے اپنی بیوی پر, تو
انہوں نے ارادہ کیا، کہا کہ میں جب اچھا ہو جاؤں گا، صحت یاب ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑلے ماروں گا۔ یہ کسی غلطی کی وجہ سے، وہ غلطی کیا تھی وہ سب ذکر نہیں ہے قرآن میں، بس اتنا آیا کہ انہوں نے نظر مانی، ایسا حکم اپنے آپ پر ایسا لال لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب شفا یاب ہوئے تو اب سوچنے میں پڑے کہ آخر بیوی پر جو ہے ایسا کیسا سلوک ہوگا۔ اور دیکھیے جب کوئی عورت سچے دل سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور اپنے رب کی بھی اطاعت کرتی ہے، اللہ اس کے برے وقت میں بھی کیسا رحم کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر یہ آیت نازل کی، کہا ایوب ایسے کرو، خذ بیدک ضغثا، آپ ایک لکڑیوں کا ایک مٹھا لو، جھاڑو بولتے نہیں، جھاڑو کی کاڑیاں، تو ویسا لکڑیوں کا ایک مٹھا لو جس میں 100 کاڑیاں رہنا، وہ 100 کاڑیاں پکڑ لو اور ایک ساتھ ایک مار مارو۔ کتنے مار ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ جو بول لیے تھے وہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کی بیوی کو آپ نے وہ یعنی کہ ہلکی بھی سزا ہو آپ وہ بھی دے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اس سے مارو، لا تحنس، اپنی قسم نہ توڑو، جو قسم کھائے تھے قسم تو کر دو آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سبحان اللہ۔ یعنی بیوی جب اتنا خادمہ بن جاتی ہے اور تھوڑا بہت غلطی بھی اگر ہو جائے تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پہ کیسا رحم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بات نصیحت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا، کبھی غصے میں آ کر کچھ بول دیے، ایسی منتیں نظراں بیوی کے بارے میں کر لیے تو فوراً عمل میں نہیں لانا ہے، سوچنا ہے کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم جو ہے دیکھیے بیوی عورت ایک نازک چیز ہے، اسے لکڑیوں سے، پتھروں سے، ڈنڈوں سے مارنے کی نہیں ہو، وہ نازک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایسا کام کر لیں جس کے ذریعے سے آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، گناہ میں بھی نہیں پڑیں گے۔ تو یہ ایک ذکر ان کے بارے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ بہرحال شفا یاب ہوئے تو اس کے بعد چند سالوں تک زندہ رہے۔ تاریخی روایات کے اعتبار سے تقریباً 90 پر 3 سال کی زندگی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ قرآن میں ان کا مختصر سا ذکر ہے جو قرآن کی 2 سورتوں میں بیان ہوا، جس کی تفصیل میں نے سنائی۔ آپ اگر دیکھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 80 پر 3 سے 80 پر 5 تک ہے، سورہ صاد میں آیت نمبر 20 پر 1 سے لے کر 20 پر 4 تک ان کا واقعہ مختصر سے اسی طرح بیان کیا گیا۔ اگر ان کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں واقعات کو لے کر کے، ان کے بعد حضرت ذوالکفل کا نام ذکر کیا گیا۔ ذوالکفل نام سنے؟ ذوالکفل یہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ کیسے پیغمبروں میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بیچ میں ان کا نام ذکر کیا گیا۔ بعض روایات کے اعتبار سے ایوب علیہ السلام کا بیٹا انہیں کہا گیا، بعض روایات کے اعتبار سے، حتمی کوئی بات نہیں ہے، بعض روایات کے اعتبار سے بیٹا کہا گیا، لیکن ان کا نام تو ذکر ہے۔ قرآن میں، پوری قرآن میں ذوالکفل بول کے 2 ہی جگہ آیا، اور وہ 2 ہی جگہ صرف نام ہے، کوئی واقعہ نہیں ان کے بارے میں۔ تو اس لیے چونکہ سورہ انبیاء میں پیغمبروں کی نام کا سورہ ہے، یہ سورہ میں ان کا نام آیا تو اس لیے ان کو پیغمبروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کا ذکر کیا تو ان کا نام بیچ میں لیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ، اسماعیل یاد کرو، اسماعیل کو، ادریس کو اور ذوالکفل کو، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے اتنا ہی کہا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ پوروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سب اچھے نیک لوگوں میں سے تھے۔ بس 2 ہی آیتیں اور 2 جگہ اتنا ذکر ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام پیغمبروں کی فہرست میں ہمیں نظر آتا ہے، تو اس لیے آج کا ایک دوسرا نام بھی یاد رکھ لیجئے، ذوالکفل علیہ السلام، جن کے بارے میں بالکل شارٹ میں اتنی ہی بات قرآن میں ہے، تو اتنی ہی بات میں نے آپ کے سامنے سنا دی۔ بہرحال اس پر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے تھوڑا عبرتیں لیجیے۔ ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
پیغمبروں کے واقعات میں شروع سے جہاں جہاں ان کی جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو آپ یاد کیجئے اور ضرورت پڑنے پر وہ دعاؤں کو آپ پابندی کیجئے. خاص کر کے ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے، زندگی میں کبھی بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اتنی دعا ضرور پڑھنا ہے. رب انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا. اتنی دعا. تو یہ دعا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً جب حالت تنگی کی ہو، فقر و فاقے کی ہو، پریشانی کی ہو، بیماری کی ہو، آپ دعا پڑھیں. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، ایک صبر کرنے والے پیغمبر کی دعا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی یہ دعا ہمیں قرآن میں بتائی ہے تو ہمیں اس دعا کو سیکھنا چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے. تو ایسا لگاتار جو بھی پیغمبروں کے بیچ بیچ میں جو دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ وہ دعاؤں کو یاد کریں. انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تاخراتوں میں ایک پیپر کے اندر جو ہے پوری دعاؤں کو آپ کو دیا جائے گا، تو اس ذریعے سے بھی آپ پابندی کر سکتے ہیں. تو پیغمبروں کے واقعات سنتے ہوئے اس سے سبق لیں، نصیحت لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہوں نے کسی خاص دعا کی پابندی کی ہے تو وہ دعا کو بھی پابندی میں لائیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایوب جیسا صبر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو ایوب کی بیوی جیسا صابرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.